صاحب آئیے ان سے کرتے ہیں کچھ بات. شکیل صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے. شکریہ محبت آپ کی. شکیل صاحب آپ ہی بتائیے, آپ نے شاعری کا دور شروع کیا, یہ کہاں سے شروع کیا؟ ہاں دیکھیے, میں ایک شاعر گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد محترم محمد یامین خان صاحب شوق بجنوری صاحب ہندوستان کے بڑے شاعروں میں, استاد شاعروں میں ایک بڑا نام ہے, فخر ادب. تو آنکھ کھولی تو گھر میں شاعری ہو رہی تھی, اور بجنور کے جتنے اساتذہ تھے, بڑے شاعر تھے, وقار صاحب تھے, صوفی زمزم صاحب تھے, اور سیف صاحب تھے, حکیم اختر زیدی صاحب تھے. تو یہ لوگ سب اکثر شوق صاحب کے پاس تشریف لاتے, شاعری ہوتی, اور میں اکثر بچہ تھا تو بہرحال انہیں سنتا اور مجھے اچھا لگتا. تو اب وہ شوق میرے ساتھ کہیں بڑا ہوتا رہا ہوگا. یہاں سے تعلیم حاصل کرتا رہا, پھر اپنا لکھنؤ جانا پڑا مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ شوق میرا ڈیولپ ہو گیا تھا, اور میں نے پھر لکھنؤ یونیورسٹی میں جب پہنچا, یہ بات مجھے لگا کہ میں نے سن 60 سے اپنا شوق شروع کر دیا تھا یہ شعر کہنے کا. وہاں ایک ٹیگور میموریل سوسائٹی بنی ہوئی تھی یونیورسٹی کی, اس میں شرکت کرنے لگا, اور لکھنؤ کے ماحول نے کچھ اس کے اندر اور اچھائیاں پیدا کرنی شروع کر دیں. تو بہرحال وہاں سے میرا سفر شاعری کا شروع ہو گیا. یوں سمجھیے آپ, گھٹی میں تو پڑ گئی تھی, پھر دھیرے دھیرے کر کے معاملہ ہوتا گیا, اور آج جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں. فیملی کا کتنا سپورٹ رہا آپ کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے, آپ نے فیملی کے بارے میں پوچھا تو فیملی سے مجھے ڈسٹربینس تو کیا ہوتی, میں نے جیسا عرض کر چکا ہوں کہ باپ ماں بھائی سبھی میرے مددگار تھے. اور یہ بات آگے بڑھی کہ اللہ نے جو بیوی دی وہ بھی ایسی ہے کہ وہ میری بہت مددگار رہی. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس نے کوئی فیملی کا لوڈ مجھ پر نہیں آنے دیا, کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں آنے دیا کہ جو میرے جو شوق تھے, وہ چاہے یہ ڈرائنگ اینڈ پینٹنگ ہو, چاہے یہ شاعری ہو, یا چاہے شوٹنگ ہوں, تو یہ سب ایسے ہی تھے. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ میری مددگار رہیں, زندگی سے وقت چھین چھین کے مجھے دیتی رہیں, مجھے فرصتیں فراہم کرتی رہیں. میں نے لکھا بھی اپنی کتاب میں ان کے لیے. تو یہ اللہ کا انعام ہے. وہ حضرت علی کرام اللہ وجہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ دنیا میں یہ جو دنیا اچھی کی گئی, عاقبت تو اچھی کی گئی, جنت ملے گی, دنیا اچھی کے کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھی بیوی. تو اللہ نے وہ مجھے دی, اچھی بیوی, اور میں اس کا بہت مشکور بھی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں, میرے 2 بیٹے ہیں, عدیل میاں اور وجاہت خان, بہت فرمانبردار بچے الحمدللہ اللہ نے دیے ہیں, اور دونوں بہت اچھے کاروبار سے ہیں. یہاں فائن آرٹ اسٹوڈیو ہے یہاں سول لائن میں نگر پالیکا چوک پر, بہت اچھا اپنا بزنس سے جڑے ہوئے ہیں اور صاحب فراش ہیں. اور 3 بیٹیاں, فرحت آرا خانم, نگہت آرا خانم, صباحت آرا خانم. فرحت کی شادی لکھنؤ ہوئی ہے. اچھے ہیں, ارشی میاں داماد صاحب بھی بہت اچھے ہیں. اور منجلی بیٹی نگہت آرا کی شادی بامبے ہوئی ہے اسد میاں سے, تو وہ بھی بہت الحمدللہ بہت خوش ہے اور آرام سے ہے. اور تیسری بیٹی کی شادی کرتپور ہوئی ہے عارف میاں کے ساتھ, وہ بھی بہت آرام سے ہے الحمدللہ. اور سارے بچے پڑھے لکھے ہیں, تو الحمدللہ اللہ نے ان کی تعلیم مکمل کرا دی ہے. سب MA ہیں, کوئی BA ہے. اور ساتھ ساتھ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے دلہنیں دی ہیں بچوں کی, دونوں بیٹیوں کی, آپ سے یہ عرض کر دوں میں نبی صاحب کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں, یہ رخصت ہو جائیں گی اور 2 بوے آئیں گی, تو اللہ میاں مجھے وہ بوے اس طرح کی دینا کہ وہ 1.5 بیٹی کے برابر ہوں. اور اللہ نے ایسی ہی دی ہیں, انعام اللہ کا. اس کے حضور سجدہ کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں اس کا کہ اگر آپ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ میرے عزیز ہیں اور میرے دوست ہیں یا میرے اپنے ملنے والے ہیں, تو الحمدللہ وہ آپ کو
یہ محسوس ہونے نہیں دیں گی کہ آپ فیملی ممبر نہیں ہیں. یہ ایک بہت اچھا اللہ کا انعام ہے. ہر طرح خیال رکھتی ہیں. صبح کو ہوڑ لگتی ہے بہو میں اور بیٹیوں میں کہ مجھے جو بیڈ ٹی پینے کی خراب عادت ہے اسے اس میں کبھی دونوں میں سے جیتنا چاہتی ہیں, کبھی بیٹیاں اور کبھی بہویں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو میں اور اچھا پوتی پوتا اریبہ ہے, بڑی پوتی بڑی خدمت کرتی ہے, چھوٹی ہے علمہ بڑی خدمت کرتی ہے, بہت شارپ ہے پڑھنے میں. سبیل صاحب وہ پوتے صاحب ہیں, وہ ابھی ہیں تو ذرا چھوٹے ہی, مطلب 5 سال کے قریب ہیں, لیکن دوست ہیں وہ میرے, تعلقات اسی طرح رکھتے ہیں مجھ سے. اور ایک چھوٹی ابھی ایک پوتی ہو گئی ہے زارا, وہ بہت دلچسپ ہے. آپ یہ سمجھیے کہ ایک 1.5 سال کا بچہ, 1.25 سال کا بچہ تمجلا چڑھ کے آتا ہے, دادا کھانا. اگر وہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی آپ لگاؤ جان سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہے. بہت جینیس ہے وہ. تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے جی. نواسی نواسا ہیں, عافیہ ہے, مصعب ہیں منجی بیٹی کے, وہ بہت اچھے ہیں. ابھی اس کی بیٹی ثنا اس کی پیدا ہو گئی ہے ہمارے ہاں. جو منجلی بیٹی چھوٹی بیٹی ہے ابھی ہوئی ہے, وہ اللہ ان بچوں کو خوش نصیبی دے. آپ سے بھی دعا کا اور سبھی لوگوں سے جو میرے اپنے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ میاں نے جو یہ خوشیاں دے رکھی ہیں انہیں وہ برقرار رکھے اور اس میں اضافہ رکھے. مجھے جو رشتے دے رکھے ہیں اللہ میاں مجھ سے ان کی حفاظت کرا دے, اور لوگ محبت کرتے رہیں میری رخصت تک. ایک ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا بڑا مشکور ہوں, اپنے والد کے ساتھیوں کا. میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. وہ لوگ بھی بڑی ہمت افزائی کرتے تھے. ان کا ایک طریقہ مجھے بہت پسند تھا. اگر کہیں مجھ سے کچھ غلطی ہوتی تھی تو برسر محفل نہیں ٹوکتے تھے. کہا کرتے تھے ارے بھائی شکیل میاں تم سے ایک ذرا ضروری کام ہے, ذرا وہ بات کر لینا مجھ سے بعد میں. اور بعد میں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر, کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے بیٹے فلاں شعر ذرا دوبارہ دیکھ لینا, انہیں شوق صاحب کو دکھا لینا, سمجھے نا, یا ہاں ذرا اس پہ غور کر لینا. اور یہ ایسا نہیں, مشورہ دیتے تھے ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے. اچھا صاحب شکریہ. تو یہ تربیت ایک, اس نے یوں سمجھیے کہ بہت سارے ہاتھ میرے ساتھ تھے سپورٹر. تو اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر کچھ نکھاری آتا گیا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی لائق ہوں, لیکن الحمدللہ یہ معاملہ ایک ٹھیک تھا. اور یہ سب ان بزرگوں کی دعاؤں کا طفیل ہے, اللہ کے کرم کا معاملہ ہے, اور ان سب کا مشکور ہوں. کوئی ایسا شعر جو آپ کو نہایت پسند ہو اور اکثر گنگناتے ہیں اسے؟ اچھا اب پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے ویسے تو ہر شعر ہی پیارا ہوتا ہے, لیکن کچھ شعر یاد آ گئے ہیں آپ کے کہنے پر تو پیش کر دے رہا ہوں. دیکھیے کہ اگر وہ پھول تھا تو اپنا سچ سمجھا گیا ہوگا, کہ جن ہاتھوں نے مسلا ہے انہیں مہکا گیا ہوگا. یہ پیاسی ریت کی لہریں بھلا پانی کو کیا جانے, یقیناً اس طرف سے بھی کبھی دریا گیا ہوگا. اور ایک غزل کے چند شعر دیکھ لیں کہ سورج کی تمازت سے بکھر جاؤں گا ایک دن, سورج کی تمازت سے بکھر جاؤں گا ایک دن, میں خواب کا موسم ہوں گزر جاؤں گا ایک دن. وہ گاؤں جہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ادھر جاؤں گا ایک دن. اور دیکھیں شعر کچھ کے آپ نے ایسی بات یاد دلائی ہے نبیل صاحب کے, بس یہ یاد آ گیا شعر تو سنائی دیتا ہوں. دیکھیں ایک شعر اس میں کہ تم لاکھ سجا لو مجھے شیشے کے گھروں میں, تم لاکھ سجا لو مجھے شیشے کے گھروں میں, مٹی کا کھلونا ہوں بکھر جاؤں گا ایک دن. لفظوں کے سمندر میں میری لاش پڑی ہے, یہ سوچ کے ڈوبا تھا ابھر جاؤں گا ایک دن. نبی صاحب یہاں میرے لیے 2 زبانیں, میں اسے دونوں زبانوں کو مادری زبان کہتا ہوں, اردو کو میری گھٹی میں پڑھی ہے اور ہندی بھی میں نے گھر سے ہی سیکھی ہے, تو ہندی بھی میری مادری زبان ہی ہے ایک طرح سے. دونوں میں ہی شاعری میری ہے, اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے. اس میں ہندی مزاج کی ایک نظم یاد آ گئی, بہت چھوٹی سی, ملاحظہ فرما لیں. پہلے مجھ سے ماں کہتی تھی بارش کی بوندوں سے دیکھو کیسی دھرتی مہک اٹھی ہے, کیسا امرت برس رہا ہے,
اور تم میرے پیارے بیٹے گھر کے بھیتر ہی بیٹھے ہو، باہر ساون ناچ رہا ہے۔ اب مجھ سے ماں یوں کہتی ہے، کیسی تیزابی بارش ہے، نسلیں فصلیں سب کچھ جیسے جھلس رہا ہے، اور تم میرے پیارے بیٹے رام سے بیٹے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، باہر راون ناچ رہا ہے۔ تو اس طرح کی شاعری سامنے آ جاتی ہے، کر لیتا ہوں محبت آپ کی۔ اچھا شکیل بھائی، ہم نے آپ کی لائبریری دیکھی، آپ کے یہاں گئے، تیسری منزل پر آپ کی لائبریری بنی ہوئی ہے، تو پریوار سے اتنے دور ہو جاتے ہیں آپ جب شاعری کرتے ہوں گے، تو اس میں کوئی آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسی پرابلم آئی ہے کہ پریوار سے آپ کی انبن ہو گئی ہو اس بات کو لے کر؟ نہیں، کوئی ایسی بات بتائیے۔ بلکہ یہ دراصل پریوار کی ہی دین ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کتابوں کے لیے کتنی کتابیں اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، ان کے حوالے لکھنے پڑتے ہیں، تو وہ اس کے لیے اچھا پوتی پوتا میرے جو اللہ نے دے رکھے ہیں، ان میں سے کسی کو پینسل کی ضرورت ہے، کوئی پین لے بھاگتا تھا، کوئی کچھ ہوتا تھا، تو وہ اپنا تیسری منزل پہ گھر میں ہوں اور گھر سے باہر بھی ہوں، تو وہاں وہ سارے ارینج کر لیا ہے۔ تو وہاں کسی وقت بھی، ایک تو رات کو میں اگر 2 بجے تک بھی کام کر رہا ہوں بیٹھ کے، تو نہ تو ڈسٹربینس گھر کو ہوتی ہے نہ مجھے ہوتی ہے، اور یہ بہوئاں بیٹیاں سمجھے نا، بیوی چائے وائے وہاں پہنچاتی رہتی ہیں، ان کی بھی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، میری بھی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے، کچھ لینا دینا ہوتا ہے تو زینہ وینا چڑھ لیتا ہوں، تو یہ بیٹھنے کا کام جو ہے وہ زینہ چڑھنے میں تبدیل ہو کے ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ وہ میرا حجرہ مطلب ایک بہت خوش قسمتی میری یہ ہے کہ اس معاملے میں مالدار ہوں۔ پیسے کو مالدار تو نہیں کہتے ہیں، رشتے والوں کو مالدار کہتے ہیں۔ یہ رشتے بہت قیمتی چیز ہیں، نبی میاں کی سب کو حفاظت کرنی چاہیے، محبتوں کی حفاظت سب کو کرنی چاہیے، اور جب یہ اللہ انعام دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے یہ انعام مجھے دیا، میرا شہر مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا گھر مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اپنے شہر سے پیار کرتا ہوں جی، اور سبھی کو مطلب یہ سب کچھ ایسا ملا ہے کہ اسے اتنے کم وقت میں تو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن ہر دل یہ جانتا ہے کہ میں کس کس کا نام لینا چاہ رہا ہوں گا، میں سبھی کا نام لینا چاہتا ہوں، اور وہ سب میرے دل میں ہے۔ پہلا والیوم 600 پیج کا ہے، دوسرا 500 پیج کا ہے، یہ تیسرا بھی اتنا ہی ہے۔ تو یہ اس کے اندر یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ سے کہ کیونکہ اس کے حوالے سے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے دور دراز میں جو میری بات آپ آج سن رہا ہے، اور وہ بجنور کا ہے، کچھ لکھتا پڑھتا ہے، اور ابھی تک اس کا میرا